بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں 8، 9، 10 ذی الحجہ کو جو شخص یہ سورت 11 بار پڑھ لیتا ہے، اس شخص کے گھر نور رزق برستا ہے۔ ماہ ذی الحج کی 8، 9، 10 کو جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بالکل مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت اللہ الصمد اور سبحان اللہ یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ اسم بہت طاقتور ہیں۔ جو شخص یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لے، اللہ تعالیٰ ناممکن کام کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ موقع سال بعد ہی ملتا ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ موقع چلا گیا تو پھر اگلے سال دوبارہ ملے گا۔ ان مبارک دنوں میں سبحان اللہ کو پڑھنے سے بار بار حج کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس کو گھر بیٹھے حج کے برابر ثواب ملے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہاں تو حاجی اتنے پیسے لگا کر حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ کو سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ الصمد کی تسبیح کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، 8، 9، 10 ذی الحجہ کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور اس کے گھر رزق اور نور برستا ہے۔ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، جنہیں ایام الحشر بھی کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس مبارک مہینے میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ حج کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ قربانی کی تیاریوں میں سرگرم ہوتے ہیں۔ مسلمان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کو امتیازی فضیلت اور حیثیت دی ہے، اور ایسے فضائل سے نوازا ہے جس میں اجر و ثواب عام دنوں کی نسبت بڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سورت فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے ولیال العشر، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی پہلا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، لہٰذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ با کثرت پڑھا کریں اور تکبیریں پڑھا کریں۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، جسے یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرے میں 10 ذی الحج بھی ہے، جو علی الاطلاق سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے۔ اب اس میں ایسی اطاعت و فرما برداری اور عبادات اکٹھی ہوتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور رات کو جس حد تک ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز ادا کرتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے استغفار کریں تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں نفلی عبادات جیسے نفل پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، ان چیزوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کا ہو تو اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹو جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ غسل کرتے وقت یا سر کھجاتے وقت اگر کوئی بال ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ آمین۔
دوستوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔